سورہ تکاثر کا تعارف، مقام نزول۔ سورہ تکاثر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ آیات، کلمات اور حروف کی تعداد: اس سورت میں 1 رکوع، 8 آیتیں، 28 کلمے اور 120 حروف ہیں۔ تکاثر نام رکھنے کی وجہ: تکاثر کا معنی ہے مال، اولاد اور خادموں کی کثرت پر فخر کرنا۔ اس سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ تکاثر کہتے ہیں۔ سورہ تکاثر کے فضائل: نمبر 1، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے کوئی اس کی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ روزانہ 1000 آیتوں کی تلاوت کرے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کی، اس کی طاقت کون رکھتا ہے؟ ارشاد فرمایا، کیا تم میں کوئی روزانہ الہاکم التکاثر پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا؟ یعنی یہ سورت پڑھنا ثواب میں 1000 آیتیں پڑھنے کے برابر ہے۔ نمبر 2، حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہارے سامنے سورت الہاکم التکاثر پڑھنے لگا ہوں تو اسے سن کر جو رو پڑا تو اس کے لیے جنت ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ سورت پڑھی تو بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم رو پڑے اور بعض کو رونا نہیں آیا۔ جن صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو رونا نہیں آیا تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم نے بہت کوشش کی لیکن رونے پر قادر نہیں ہو سکے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں دوبارہ تمہارے سامنے وہ سورت پڑھتا ہوں تو جو رو پڑا اس کے لیے جنت ہے، اور جسے رونا نہ آئے تو وہ رونے جیسی سورت بنا لے۔ سورہ تکاثر کے مضامین: اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں فقط دنیا کی بہتری کے لیے عمل کرنے کی مذمت بیان کی گئی اور آخرت کے لیے تیاری نہ کرنے پر تنبیہ کی گئی ہے، اور اس سورت میں یہ مضامین بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1، اس سورت کی ابتدا میں بتایا گیا کہ زیادہ مال جمع کرنے کی حرص نے لوگوں کو آخرت کی تیاری سے غافل کر دیا ہے، اور یہ حرص ان کے دلوں میں رہی یہاں تک کہ انہیں موت آ گئی۔ یہ بیان کیا گیا کہ نزع کے وقت زیادہ مال جمع کرنے کی حرص رکھنے والوں کو اس کا انجام معلوم ہو جائے گا، اور اگر وہ اس کا انجام یقینی علم کے ساتھ جانتے تو مال سے کبھی محبت نہ رکھتے۔ نمبر 3، اس سورت کے آخر میں یہ بتایا گیا کہ مرنے کے بعد مال کی حرص رکھنے والے ضرور جہنم کو دیکھیں اور قیامت کے دن لوگوں سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ سورہ قارعہ کے ساتھ مناسبت: سورہ تکاثر کی اپنے سے ماقبل سورت قارعہ کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ قارعہ میں قیامت کی بعض ہولناکیاں بیان کی گئی، اور اس سورت میں جہنم کا مستحق ہونے کی وجہ بیان کی گئی کہ لوگ دنیا میں مشغول ہو کر دین سے دور ہو جائیں گے اور گناہ کرنے لگیں گے، جس کی وجہ سے انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ ترجمہ: زیادہ مال جمع کرنے کی طلب نے تمہیں غافل کر دیا یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ الہاکم التکاثر، زیادہ مال جمع کرنے کی طلب نے تمہیں غافل کر دیا۔ تفسیر سراج الجنان میں ہے، ارشاد فرمایا کہ زیادہ مال جمع کرنے کی طلب نے اور اپنے مال اور اولاد پر فخر کرنے نے تمہیں اللہ تعالیٰ کی عبادات سے غافل کر دیا۔ کثرت مال کی حرص کی مذمت: اس سے معلوم ہوا کہ کثرت مال کی حرص اور اس پر اور اولاد پر فخر کا اظہار کرنا مذموم ہے، اور اس میں مبتلا ہو کر آدمی اخروی سعادتوں سے محروم رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولهو وزینة وتفاخر بینکم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ ترجمہ:
جان لو کہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل کود اور زینت اور آپس میں فخر و غرور کرنا اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے پر زیادتی چاہنا ہے۔ دنیا کی زندگی ایسے ہے جیسے وہ بارش جس کا اگایا ہوا سبزہ کسانوں کو اچھا لگتا ہے، پھر وہ سبزہ سوکھ جاتا ہے تو تم اسے زرد دیکھتے ہو، پھر وہ پامال کیا ہوا بیکار ہو جاتا ہے، اور آخرت میں سخت عذاب ہے اور اللہ کی طرف سے بخشش اور اس کی رضا بھی ہے، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ اور ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون۔ ترجمہ، اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، اور جو ایسا کرے گا تو وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ترجمہ، اے ایمان والو، تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں تو ان سے احتیاط رکھو، اور اگر تم معاف کرو اور درگزر کرو اور بخش دو تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تمہارے مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہی ہیں اور اللہ کے پاس بڑا ثواب ہے، تو اللہ سے ڈرو جہاں تک ہو سکے، اور سنو اور حکم مانو، اور اپنے فائدے کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور جسے اس کے نفس کے لالچی پن سے بچا لیا گیا تو وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اور حضرت مطرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس وقت آپ الہاکم التکاثر کی تلاوت فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال۔ اے ابن آدم، تیرا مال وہی ہے جو تو نے کھا کر فنا کر دیا، یا پہن کر بوسیدہ کر دیا، یا صدقہ کر کے آگے بھیج دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال، اس کے لیے تو اس کے مال سے صرف 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 جو اس نے کھا کر فنا کر دیا، نمبر 2 جو اس نے پہن کر بوسیدہ کر دیا، نمبر 3 جو کسی کو دے کر آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا۔ اس کے ماں سوا جو کچھ بھی ہے وہ جانے والا ہے، اور وہ اس کو لوگوں کے لیے چھوڑنے والا ہے۔ حضرت عمرو بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم مجھے تمہارے غریب ہو جانے کا ڈر نہیں ہے، مجھے تو اس بات کا ڈر ہے کہ دنیا تم پر کشادہ نہ ہو جائے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر ہوئی تھی، پھر تم اس میں رغبت کر جاؤ جیسے وہ لوگ رغبت کر گئے، اور یہ تمہیں ہلاک کر دے جیسے انہیں ہلاک کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مال و اسباب کی کثرت سے مالداری نہیں ہوتی، بلکہ اصل مالداری تو دل کا غنی ہونا ہے۔ خدا کی قسم مجھے تمہارے بارے میں محتاجی کا خوف نہیں ہے، لیکن مجھے تمہارے بارے میں اس بات کا خوف ہے کہ تم کثرت مال کی ہوس میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 بھوکے بھیڑیے جو بکریوں میں چھوڑ دیے جائیں وہ ان بکریوں کو اس سے زیادہ خراب نہیں کرتے جتنا مال اور عزت کی حرص انسان کے دین کو خراب کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو مال کی حرص اور ہوس سے محفوظ فرمائے، آمین۔
حتى زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا. تفسیر صراط الجنان میں ہے یعنی کثرت مال کی حرص تمہارے دل میں رہی یہاں تک کہ تمہیں موت آ گئی اور تم قبروں میں دفن ہو گئے. مال اور اولاد کی حقیقت. یاد رہے کہ جس مال کے زیادہ ہونے کی حرص کی جاتی ہے اور جس اولاد پر فخر و غرور کا اظہار کیا جاتا ہے ان کی حقیقت یہ ہے کہ یہ اس وقت تک انسان کے ساتھ رہتے ہیں جب تک اس کے جسم میں روح باقی ہے، اور جیسے ہی روح اس کے تن سے جدا ہوتی ہے اور اسے قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو وہ مال اور اولاد اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور قبر میں اس کے ساتھ صرف اس کا عمل جاتا ہے. لہٰذا ہر عقل مند انسان کو چاہیے کہ وہ مال زیادہ ہونے کی حرص کرنے اور اپنی اولاد پر فخر و غرور کرنے کی بجائے نیک اعمال زیادہ کرنے کی کوشش کرے تاکہ یہ قبر میں اس کے بہترین ساتھی ہوں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، ان میں سے 2 لوٹ آتی ہیں اور ایک اس کے ساتھ رہ جاتی ہے. اس کے اہل خانہ مال اور عمل ساتھ جاتے ہیں، اہل خانہ اور مال لوٹ آتے ہیں اور عمل اس کے ساتھ باقی رہتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے دریافت فرمایا تم جانتے ہو کہ تمہارے اہل و عیال مال اور اعمال کی مثال کیسی ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کی اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں. ارشاد فرمایا تمہارے اہل و عیال مال اور اعمال کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس کے 3 بھائی ہو. جب اس کی موت کا وقت قریب آئے تو وہ اپنے تینوں بھائیوں کو بلائے اور ایک سے کہے تم میری حالت دیکھ رہے ہو، یہ بتاؤ کہ تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ وہ جواب دے میں تمہارے لیے اتنا کر سکتا ہوں کہ فی الحال تمہاری تیمارداری کروں، تمہارے ساتھ رہ کر تمہاری حاجات اور ضروریات کو پورا کروں، پھر جب تمہارا انتقال ہو جائے تو تمہیں غسل دے کر کفن پہناؤں اور لوگوں کے ساتھ مل کر تمہارا جنازہ اٹھاؤں کہ کبھی میں کندھا دوں اور کبھی اور شخص. جب تمہیں دفن کر کے واپس آؤں تو جو کوئی تمہارے بارے میں پوچھے اس کے سامنے تمہاری بھلائی ہی بیان کروں. یہ بھائی در حقیقت اس شخص کے اہل و عیال ہیں. یہ فرمانے کے بعد حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے عرض کی ہم اس میں کوئی بھلائی نہیں پاتے. اس کے بعد ارشاد فرمایا پھر وہ اپنے دوسرے بھائی سے کہے تم بھی میری حالت دیکھ رہے ہو، تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ تو وہ جواب میں کہے میں اس وقت تک تمہارا ساتھ دوں گا جب تک تم زندہ ہو، جو ہی تم دنیا سے رخصت ہو گئے تو ہمارے راستے جدا جدا ہو جائیں گے کیونکہ تم قبر میں پہنچ جاؤ گے اور میں یہی دنیا میں رہ جاؤں گا. یہ بھائی اصل میں اس شخص کا مال ہے، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم اسے بھی اچھا نہیں سمجھتے. حضور اقدس نے مزید ارشاد فرمایا پھر وہ شخص اپنے تیسرے بھائی سے کہے یقیناً تم بھی میری حالت دیکھ رہے ہو اور تم نے میرے اہل و عیال اور مال کا جواب بھی سن لیا ہے، بتاؤ تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ وہ اسے تسلی دیتے ہوئے کہے میرے بھائی میں تو قبر میں بھی تمہارے ساتھ رہوں گا اور تمہیں وحشت سے بچاؤں گا، اور جب حساب کا دن آئے گا تو میں تیرے میزان میں جا بیٹھوں گا اور اسے وزن دار کر دوں گا. یہ اس کا عمل ہے، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کی یا رسول اللہ یہ تو بہت اچھا دوست ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حقیقت یہی ہے. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ترجمہ ہاں اب جلد جان جاؤ گے، پھر یقیناً تم جلد جان جاؤ گے. یقیناً اگر تم یقینی علم کے ساتھ جانتے تو مال سے محبت نہ رکھتے. بے شک تم ضرور جہنم کو دیکھو گے، پھر بے شک تم ضرور اسے یقین کی آنکھ سے دیکھو گے، پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں کے متعلق پوچھا جائے گا. كلا سوف تعلمون ہاں اب جلد جان جاؤ گے. تفسیر صراط الجنان میں ہے اس آیت اور اس کے بعد والی 5 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اے لوگو
ہاں ہاں اب نزا کے وقت کثرت مال کی حرص اور اولاد پر فخر و غرور کرنے کے برے نتیجے کو جلد جان جاؤ گے، پھر یقیناً تم قبروں میں جلد جان جاؤ گے۔ یقیناً اگر تم مال کی حرص کا انجام یقینی علم کے ساتھ جانتے تو مال کی حرص میں مبتلا ہو کر آخرت سے غافل نہ ہوتے۔ بے شک تم مرنے کے بعد ضرور جہنم کو دیکھو گے، پھر بے شک تم ضرور اسے یقین کی آنکھ سے دیکھو گے، پھر بے شک ضرور قیامت کے دن تم سے ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائی تھی، جیسے صحت، فراغت، امن، عیش اور مال وغیرہ، جن سے تم دنیا میں لذتیں اٹھاتے تھے۔ اور ان کے بارے میں یہ پوچھا جائے گا کہ یہ چیزیں کس کام میں خرچ کی، ان کا کیا شکر ادا کیا، اور ان نعمتوں کا شکر ترک کرنے پر انہیں عذاب کیا جائے گا۔ قیامت کے دن ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس سورت کی آیت نمبر 8 سے معلوم ہوا کہ قیامت کے دن ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا، چاہے وہ نعمت جسمانی ہو یا روحانی، ضرورت کی ہو یا عیش و راحت کی، حتیٰ کہ ٹھنڈے پانی، درخت کے سائے اور راحت کی نیند کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ ترجمہ، اور اس بات کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہیں، بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، جب یہ آیت ثم لتسألن يومئذ عن النعيم نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم سے کس نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ حالانکہ ہمارے پاس تو صرف یہی 2 سیاہ چیزیں یعنی کھجور اور پانی ہیں، دشمن حاضر ہے اور تلواریں ہمارے کندھوں پر ہیں۔ ارشاد فرمایا، ان قریب ایسا ہی ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے نعمت کے بارے میں سوال ہوگا۔ اس سے پوچھا جائے گا، کیا ہم نے تمہیں جسمانی صحت نہ دی اور ٹھنڈے پانی سے سیراب نہ کیا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن انسان کے قدم نہ ہٹیں گے حتیٰ کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے۔ نمبر 1، اس کی عمر کے بارے میں کہ کس چیز میں خرچ کی۔ نمبر 2، اس کی جوانی کے بارے میں کہ کس کام میں گزری۔ نمبر 3 اور 4، اس کے مال کے بارے میں کہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ نمبر 5، اس کے علم کے بارے میں کہ اس پر کتنا عمل کیا۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ یہ دعا مانگا کرے، رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين۔ ترجمہ، اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر فرمائی ہے، اور میں وہ کام کروں جس سے تو راضی ہو جائے، اور میرے لیے میری اولاد میں نیکی رکھ، میں نے تیری طرف رجوع کیا اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ صدق اللہ العظیم۔